چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک اللہ کا نام رمضان ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کا مہینہ رجب میں مولا کائنات اس دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ مولا کائنات کا مہینہ، مگر حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا۔ نہ اس مہینے میں حضور کی آمد ہے، نہ شہادت ہے، نہ بعثت ہے، نہ معراج ہے۔ پھر بھی کہا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ ذرا اس مہینے میں نور کی برسات تو دیکھیں کہ یکم شعبان کو فصل دین خدا، کعبۃ البرایا، قبلۃ الزرایا، باب حتہ خطایا، صلالۃ الولایا، شریکۃ الشریک القرآن، دلیل علی دلیل الرحمن، محبوبہ مصطفیٰ، قرۃ عین مرتضیٰ، شفیقۃ مجتبیٰ، اللہ کی دلیل بن کے اس کائنات کے اندر اتری۔ یکم شعبان کو وہ بی بی آئی کہ جس کی ماں نے رسول اللہ کو اپنی چادر میں پناہ دی، اسی لیے اس کو ام ابیہا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بیٹی ایسی ہے کہ جس نے دین خدا کو اپنی چادر میں پناہ دی۔ یا لفظ بدل دوں کہ اللہ جس کو معراج کروائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ کے دین کو جو معراج کرا دے اسے شریکت اور حسین کہتے ہیں۔ یکم شعبان کو یہ بی بی اس کائنات کے اندر تشریف لائی۔ 3 شعبان کو اللہ کا وہ لاڈلا آیا۔ 2 مہینے، ایک میں آمد اور ایک میں شہادت، جس میں میرے مولا کی آمد ہے کوئی شہادت نہیں، جس میں میرے مولا کی شہادت ہے محرم میں وہاں کوئی بھی کسی معصوم کی آمد نہیں۔ اتنا پیار ہے اللہ کو حسین سے کہ حسین کے غم میں کوئی خوشی اس نے نہیں بھیجی اور میرے مولا کی خوشی میں کوئی غم نہیں رکھا۔ اور 4 شعبان کو، 3 شعبان کو حسین آئے سردار بن کے، 4 شعبان کو عباس آئے غلام بن کے۔ مگر خدا کی قسم ساری زندگی میرے مولا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے رہے انا عبد من عبید محمد، لیکن مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا، ہمیشہ مصطفیٰ یہ فرماتے رہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اسی طرح مولا عباس آقا حسین کو ہمیشہ آقا کہتے تھے، لیکن سنیں گے آقا حسین مولا عباس کو کیا کہتے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ جب بھی نظر پڑتی جناب عباس پر تو کہتے فدا کا یا عباس، یہ حسین آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ وہ میرے مولا 4 شعبان کو تشریف لائے، مولا کائنات شیشہ دیکھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے، کہا کہ بات حسن کی نہیں ہے، مخبر صادق نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں آئینے میں دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ 4 شعبان کی رات تک علی آئینہ دیکھ کے عبادت کرتے رہے۔ جب 4 شعبان کی رات آئی دوڑتے ہوئے سلیمان آئے، کہا یا علی اب آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عباس تشریف لے آئے۔ آج کے بعد عباس کو دیکھ کے زیارت کرے، یہ علی کی تصویر بن کے آ گئے۔ اور
کسی نے سلیمان فارسی سے یہ پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بڑے بزرگ صحابی ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ خاموشی کہاں رکھنی چاہیے اور بولنا کہاں چاہیے؟ بسم اللہ۔ یہ جو محفل ہے یہ عبادت کی محفل ہے، تو سلیمان فارسی نے کہا کہ خاموشی ایک عبادت ہے، بہتر یہ ہے کہ بندہ خاموش رہے، لیکن جب بات علی اور علی کے گھرانے کی آ جائے تو بہتر ہے پھر بندہ چپ مت رہے۔ چونکہ یہاں آ کر موقع دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس محفل میں آ کے آنکھوں سے مومنین کی زیارت کر کے آنکھوں کی عبادت، کانوں سے حق سن کے کانوں کی عبادت، اور حق سن کے زبانوں سے علی علی کر کے تائید کرنے سے زبان کی عبادت، درود پڑھ کے دلوں کی عبادت، ان کے دشمنوں پہ لعنت کر کے روحوں کی عبادت۔ تو آپ کے لیے موقع ہے، زبانوں سے بھی عبادت کریں، آنکھوں سے بھی عبادت کریں، ہاتھ اٹھا کر بھی عبادت کریں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں اتنی عبادتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ فقط آل محمد کا صدقہ ہے کہ ہر چیز کی جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے علمدار دیکھے لیکن عباس جیسا کوئی نہیں۔ حضور کے دور میں جناب حمزہ بھی علمدار رہے، جناب جعفر طیار بھی علمدار رہے، مولا کائنات بھی علمدار رہے، مگر فرق ان میں اور حضرت عباس میں یہ تھا کہ علم حضرت حمزہ نے بھی اٹھایا، علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا، اور لوائے حمد کے مالک مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے بھی علم اٹھایا، لیکن جناب عباس میں اور باقیوں میں فرق یہ تھا، پہلے والے جب بھی علم اٹھاتے تھے ہاتھ نیچے ہوتے تھے، علم اوپر ہوتا تھا۔ جب سے علم عباس کے پاس آیا ہے علم نیچے رہتا ہے، ہاتھ اوپر رہتا ہے۔ یا جملہ بدل دوں، جو علم کو ہاتھوں سے اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، علم جس کے ہاتھ کو اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں۔ علم جس کے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے، پورے مجمع کے ساتھ یا علی آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معذرت کر کے جملہ کہنے لگا ہوں، باپ کا جو پسندیدہ بیٹا لائق بیٹا ہوتا ہے، نیک بیٹا ہوتا ہے، وہ باپ کی تصویر ہوتا ہے۔ اور میرے مولا آپ بھی علمدار ہیں، لیکن اس معاملے میں حضرت عباس مجھے آگے نظر آتے ہیں، چونکہ آپ کو علم دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے اندر، اور جن لوگوں کے درمیان علم دیا ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اور کربلا کے اندر علم دیا ہے آقا حسین نے مولا عباس کو، اور جن کے اندر حضرت عباس کو علم دیا گیا ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یا علی پتھروں میں ہیروں کا چمکنا اور ہے، ہیروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے۔ یا علی جب حضرت حمزہ نے علم اٹھایا تھا، جب حضرت جعفر طیار نے علم اٹھایا تھا، جب آپ نے علم اٹھایا تھا، آپ نے علم تو اٹھایا مگر آپ کے علم کے سائے میں منافق بھی رہے، مگر حضرت عباس نے جب علم اٹھایا تو کوئی بھی فرار نیچے نہیں آیا، سارے غیر فرار رہے۔ جب حضرت حمزہ نے علم اٹھایا اس وقت پھریرے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ جب علی نے مرتضیٰ نے اٹھایا تو اس وقت اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔
جب حضرت عباس نے اٹھایا اس وقت لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. مولا عباس فقط لشکر کے علمدار نہیں ہے، ولایت کے علمدار ہے. ولایت کے فخر نو آدم و الیاس کہتے ہیں، علی کو فخر نو آدم و الیاس کہتے ہیں، حسن کو تاجدار امن سب حساس کہتے ہیں، حسین ابن علی نام ہے معراج شہادت کا، کمال ارتقاء عشق کو عباس کہتے ہیں. 3 شعبان کو میرا آقا حسین آیا، 4 شعبان کو مولا عباس آئے، اور 7 شعبان کو وہ آیا کہ جس نے اپنے آپ کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے اس دین کو بچا لیا. خدا کی قسم یہ شہزادہ یہ معمولی شہزادہ نہیں ہے. مورخین نے یہ لکھا حضرت عباس اور حضرت عباس کے بارے میں اور جناب علی اکبر کے بارے میں تو نص موجود ہے نا، چونکہ امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اگر مشیت خداوندی امام سجاد کو امام بنانا نہ ہوتی تو وہ تمام خصوصیات جو امام کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری حضرت عباس کے اندر ہوتی. اور اسی طرح جناب علی اکبر کے اندر بھی ساری موجود تھی، اور اسی طرح جناب قاسم کے اندر بھی ساری موجود تھی. اور مورخین نے اور علماء نے لکھا کہ حضرت علی اصغر اگر بڑے ہوتے تو ان میں بھی ساری خصوصیات موجود تھیں. اتنے اماموں کو قربان کر کے جس امام کو بچایا اسے سید سجاد کہتے ہیں. یہ شہزادہ 7 شعبان کو اس کائنات کے اندر تشریف لایا. 5 سال کا سال پریشان ہوئے. 5 سال کا سن ہے شہزادے کا. شہزادے کا نام کیا ہے؟ قاسم. قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے. اور مورخین نے یہ لکھا کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ شہزادہ بچپن کے حالت میں ایک طرف دائیں طرف حضرت عباس مشق لے کے چلتے تھے، بائیں جانب جناب علی اکبر روٹیاں اٹھا کے چلتے تھے، اور لوگوں میں جناب قاسم تقسیم کیا گیا. اور 5 سال کے سن میں ایک دفعہ آقا حسن کے مہمان آئے، اور عربوں کے ہاں یہ قانون تھا کہ جب کسی کے گھر مہمان آتے تھے اور کھانے کا جب ٹائم ہوتا تھا تو اس وقت وہ دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے. جناب قاسم نے کہا کہ دائرہ بنا لیں. جب دائرہ بنا کے بیٹھ گئے تو کہتے ہیں کہ حضرت قاسم درمیان میں کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے پروردگار میرے گھر سے کھانا بھیج دے. بسم اللہ. اتنا کہنا تھا کہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم کے ہاتھ پہ ایک تشت نازل ہوا اور جناب قاسم نے درمیان میں رکھا اور کہا کہ تناول فرمائیں. اور یہ حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اور جناب قاسم نے کہا کہ اتنی حیرت کس بات کی ہے؟ کہا کہ شہزادے اس بات کی حیرت تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کہنے پہ تشت نازل کر دیا. آپ خاندان ایسے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں پروردگار عالم اس کو قبول کر لیتا ہے، لیکن حیران اس وجہ سے ہے آپ نے یہ کیوں کہا کہ اے پروردگار میرے گھر سے کھانا نازل فرما. جناب قاسم نے مسکرا کے کہا کہ جنت کو ہمارا گھر ہی تو ہے، اور کس کا گھر ہے وہ؟ یہ وہ شہزادہ نیب البدل حسن بن کے اس کائنات کے اندر 7 شعبان کو آیا، اور 11 شعبان کو وہ شہزادہ آیا کہ جس کا نام علی اکبر رکھا گیا. علی کسے کہتے ہیں؟ بلندیوں کی انتہا. اکبر کسے کہتے ہیں؟ بڑوں کی انتہا. جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اور اکبر بھی ہے، اس کی بلندیاں کوئی کیا بیان کر سکے. اللہ میں آ گیا بڑا قریب، جشن کے لیے تیار ہو جائیں. اور آ گئی آج کی شب. 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نور کو
کامل کیا. اور 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مانگو کہ تو ملے گا. پہلا اللہ نے کہا کہ مانگو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اے پروردگار مجھے صداقت کے ساتھ جو ہے وہ داخل فرما اور صداقت کے ساتھ ہی اس دنیا سے جو ہے وہ خارج فرما اور اپنی بارگاہ سے مددگار نہیں سلطانا نصیرا مددگاروں کا سلطان عطا فرما. اور دوسری مرتبہ جب 15 شعبان کی شب آئی مورخین نے یہ لکھا کہ تمام معصومین سب سے پہلے مطیع الرحمن کا پہلا عابد محمد مصطفیٰ کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے پیچھے سیدہ کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے حسن مجتبیٰ کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے حسین شہید کربلا کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے سید سجاد کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے جو ہے محمد باقر کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے جو ہے جعفر صادق کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے علی رضا کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے جو ہے محمد تقی کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے علی نقی کا سر سجدے میں گیا. اس کے پیچھے حسن عصری کا سر سجدے میں گیا. خدا کی قسم کوئی خطیب کیا بتائے, کوئی عالم کیا بتائے, کوئی مجتہد کیا بتائے, کوئی ذاکر کیا بتائے, کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ میرا امام کیسے اس دنیا میں آیا؟ میں نہیں جانتا کہ کیسے آیا. اتنا جانتا ہوں کہ 13 نے سر سجدے میں رکھا تھا, جب اٹھایا تو 14 سر اٹھے تھے. سجدے میں گئے تھے, جب اٹھے تھے تو 14. یہ میرا وقت کا امام اس کائنات کے اندر تشریف لایا اور میرے آقا سارا مضمون چھوڑ کے میں خدا کی قسم اور یہ ایک پیغام جوانوں اور بچوں اور نوجوانوں کے لیے اور اس کے بعد ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے, یہ نوجوان اگر آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے, خدا کی قسم اور ہم میں اور باقی مذاہب والوں میں فرق یہ ہے کہ ہم نے 1400 سال گزر گئے, ہمارے کسی بچے نے, ہمارے کسی بوڑھے نے, ہمارے کسی جوان نے, ہماری کسی خاتون نے, ہماری کسی بچی نے, ہمارے کسی ذاکر نے, ہمارے کسی خطیب نے, ہمارے کسی عالم نے 1400 سال میں کبھی شک نہیں کیا, کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے امام ہیں بھی یا نہیں. ہم 1400 سال کے بعد بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے امام موجود ہے. آپ کے بڑے بڑے مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے بھی شک کیا کرتے تھے. آپ میں اور ہم میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ فرق کیا ہے, میرے بچوں اور نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ کوئی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خطابت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آیتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فلسفے سنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کہہ دینا کہ تم وہ ہو کہ جن کا امام تھا, ہم وہ ہیں کہ جن کا امام ہے. لوگوں کے امام تھے, ہمارے امام ہیں, ہمارا امام جو ہے وہ موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. خدا کی قسم واحد قوم شیعہ ہے تو یہ فخر سے کہہ سکتی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے امام موجود ہیں اور کسی کا امام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جب میرے مولا, بس آخری جملے اور آپ کی زحمتیں تمام, جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے 313 جب میرے مولا کے کمانڈر اکٹھے ہوں گے, میرے مولا حکم دیں گے کہ سارے خانہ کعبہ میں تشریف لے جائیں 10 محرم کی رات, اور حکم یہ دیں گے میرے آقا کہ ایک بار کی سارے نہ جائیں,
الگ الگ ہو کر جائے. 10 محرم کی رات سارے اصحاب کمانڈر امام کی اکٹھے ہوں گے 313 اور عبادت الہی میں مصروف ہوں گے. جب دن چڑھے گا 10 محرم کا دن آئے گا, دنیا ایک عجیب طرح کا دیکھے گی کہ ایک شخصیت ہے جس نے حجر اسود کے ساتھ اپنی پشت کو لگایا. دائیں جانب جبرائیل ہے, بائیں جانب میکائیل ہے, اور وہ کہہ رہی ہے جبرائیل آگے بڑھو, مہدی آ گیا ہے, بیعت کرو. جناب جبرائیل بیعت کریں گے, اس کے بعد جناب میکائیل بیعت کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ 313 میرے آقا کے اصحاب جو ہے وہ بیعت کریں گے, اور بیعت کرنے کے بعد میرے آقا کو اپنے گھیرے میں لیں, اور اسی گھیرے کے اندر جو ہے وہ کعبہ سے باہر نکلیں گے. چونکہ دوسری طرف سے بھی میرے آقا کے اوپر حملہ ہوگا, لیکن ہیبت ایسی ہوگی میرے آقا کی کہ کسی کی جرأت نہیں ہو سکے. اس وقت میرے آقا اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف جائے. جب مدینہ پہنچیں گے تو روضہ رسول کو دوبارہ سے تعمیر کریں گے. جب دوبارہ تعمیر کریں گے اس کے بعد میرے آقا جو ہے وہ مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کریں گے, اور تعمیر کرنے کے بعد اس کو وسیع اتنا کر دیں گے کہ مسجد حنانہ تک جو ہے وہ اس کی وسعتیں جو ہے وہ پہنچ جائیں گی, اور مسجد سہلہ تک اس کو پھیلا دیں گے تاکہ پوری اب دنیا اکٹھی ہو کر مسجد جامعہ بن جائے اور جہاں جماعت ادا کر سکے. باقی ساری مسجدوں کو میرے مولا گرا دیں گے, بہت ساری مسجدوں کو گرا دیں گے اور کہیں گے یہ مسجد صحیح نہیں بنی. اس کے بعد میرے مولا آگے بڑھیں گے, کربلا جائیں گے, کربلا کو وسعت دیں گے, کربلا کو مرکزیت دینے کے بعد کوفہ میں تشریف لائیں گے. کوفہ میں تشریف لانے کے بعد میرے مولا اعلان کریں گے کہ یہ میرا دارالخلافہ ہے. اس کے بعد جب اپنے دارالخلافہ کا اعلان کریں گے اور اس وقت ایک آواز گونجے گی, خبردار کوئی کمزور مت سمجھنا, دنیا کے 7 سمندروں پر امام کا قبضہ ہو چکا ہے. امام کے بحری جہاز جو ہے وہ اتر چکے ہیں. اس وقت جو ہے وہ میرے آقا جب یہ اعلان کر دیں گے سب سے پہلے ایران جائیں گے. ایران کی فوج آپ کے لیے تیار ہوگی اور کہیں گے آقا یہ ملک آپ کے لیے بنا تھا. اور مورخین نے لکھا کہ ایران جب اپنے آپ کو جو ہے وہ سامنے پیش کرے گا اس کے بعد ترکی اعلان کر دے گا امام کی فوج میں شامل ہو جائے گا. جب ترکی اعلان کرے گا اور بہت سارے ملک اعلان کریں گے اس کے بعد 10 لاکھ کا لشکر میرے امام کا اکٹھا ہوگا. 10 لاکھ کا لشکر میرے امام حکم دے کہ روس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دے. 10 لاکھ کا لشکر روس پہ حملہ کرے گا اور روس کلمہ پڑھتا ہوا امام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. پریشان تو نہیں ہو. جب یہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے اس وقت میرے مولا جو ہے وہ کوچ کریں گے مغرب کی جانب اور میرے مولا فلسطین کی جانب بڑھیں گے, شام کو فتح کریں گے. شام کو فتح کرنے کے بعد اس وقت مولا کا لشکر 2 کروڑ تک پہنچ جائے گا. بسم اللہ. کتنا؟ 2 کروڑ. بہت سارے یہ روایت کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بحث کی. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اس کے راشن کا کیسا بندوبست ہوگا. ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 1.5 کروڑ تو کربلا کے اندر موجود تھا. جو شہید حسین 1.5 کروڑ کو کھلا سکتا ہے وہ زندہ حسین 2 کروڑ کو نہیں کھلا سکتا. 2 کروڑ کا لشکر آگے بڑھے گا اور جب فلسطین کے قریب پہنچیں گے بیت المقدس کے ظہر کا وقت ہو جائے گا. میرے مولا اعلان کریں گے صف بندی ہو جائے, نماز ظہر ادا کی جائے. جب نماز کے لیے صفیں لگ جائیں گی, صفیں لگے گی کہ اتنے میں سورج میں شفاف ڈلے گا. برستے ہوئی آگ کے سورج سے ایک رستہ بنے گا جس رستے سے حضرت عیسیٰ نازل ہو گئے. پسینے سے شرابور. کیا قدرت ہے پروردگار کی کہ اتنا آگ برساتا ہوا سورج, اس سے پانی برساتے ہوئے عیسیٰ اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے. جب اس دنیا کے اندر آئیں گے ایک دفعہ میرے آقا مڑ کر دیکھیں گے, دونوں طرف لشکر جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. جب حضرت عیسیٰ قریب آئیں گے میرے آقا کہیں گے اے عیسیٰ آگے بڑھو, نماز کا ٹائم ہے. اتنا کہنا ہوگا کہ عیسیٰ 4 قدم پیچھے ہٹ جائے.
کہیں گے آقا کہ میری جرت آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھاؤں. اب یہاں پر فقہ کا مسئلہ ہے. علماء نے یہ لکھا کہ جب دو عالم اکٹھے ہو جائیں تو نماز کون پڑھائے؟ سب سے پہلے یہ شرط ہے کہ جو فقہ کو زیادہ جانتا ہو. اگر فقہ میں دونوں برابر ہو پھر مسئلہ وہی. پھر کہا کہ جو تفسیر قرآن کو زیادہ جانتا ہو. اگر تفسیر قرآن میں سب برابر ہوں دونوں تو پھر جو علم کلام کو زیادہ جانتا ہو. اگر علم کلام بھی برابر ہوں تو پھر کیا کرے؟ پھر کہا کہ جو حسن میں زیادہ ہو. عیسیٰ ہوتے رہے حسین مگر یہ شبیہ پیغمبر ہے. خدا کی قسم یہ شبیہ پیغمبر ہے. اسی وجہ سے عیسیٰ پیچھے ہٹ جائیں گے, میرے آقا آگے بڑھ جائیں گے. عیسیٰ کو عیسیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آئے نا عیسیٰ عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے غلامی کو. جب جناب مریم کی گود میں آئے نا عیسیٰ, جیسے ہی دیکھا, دیکھ کے بے ساختہ کہا تم تو عیسیٰ لگتے ہو. غلامی سرخ. اور اللہ نے قرآن مجید میں وجی کہا حضرت عیسیٰ کو, وجی. اب یہاں پر بہت سارے علماء نے بحث کی کہ عیسیٰ, کسی نے کہا کہ عیسیٰ اپنی ماں پر چلے گئے, بڑے حسین تھے. اور سائنسدانوں نے یہ کہا کہ بیٹا ماں اور باپ دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے. بھائی عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے, یہ حسن کہاں سے لے کر آئے؟ کہا کہ ایک طرف نانا کا حسن لے کر آئے جناب عمران کا, اور دوسری طرف ماں کا حسن لے کر آئے, اور یہ مجموعہ حسن بن گئے, جس کو اللہ نے اپنی آیت بھی کہا. اللہ نے اس کو وجی بھی کہا. وجی اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف نظر پڑے پھر ہٹانے کو دل نہ چاہے. اور یہ میرے امام ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہی کشادہ پیشانی اور وہی زلفیں, وہی امامہ, وہی عبا, وہی کباب, وہی بڑی بڑی پلکیں اور سیاہ ریش اور دائر رخسار پر ایک تل, چہرہ ایسا کہ جیسا چودھری کا چاند. اور کہتے ہیں کہ بھویں ایسی باریک مگر سیدھی نہیں, ایسی ہوں گی جیسے کمان ہوتی. اور چلتے ہیں, چلیں گے تو پتہ چلے گا محمد چل رہے ہیں, بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ محمد بول رہے ہیں. اور خدا کی قسم یہ حسن کہاں سے لے کر آیا؟ یہ حسن اس نے لیا اپنے باپ حسن عسکری سے. حسن عسکری نے جو ہے وہ حسن لیا اپنے باپ سے, انہوں نے حسن لیا اپنے باپ سے, انہوں نے حسن لیا اپنے باپ سے, انہوں نے حسن لیا جناب حسنین شریفین سے, جناب حسنین شریفین نے حسن لیا جناب علی نے مرتضیٰ سے, جناب علی نے مرتضیٰ نے حسن لیا جناب محمد مصطفیٰ سے. اور محمد مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد. اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک کو نور مصطفیٰ بنایا, ایک کو نور مرتضیٰ بنایا. لیکن 15 شعبان کو اللہ نے پھر اس نور کو جوڑ کر 15 شعبان کو اتار دیا. آج یہ نور پھر جو ہے وہ 15 شعبان کو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اتر گیا. اسی نور کے صدقے سے یہ دنیا قائم ہے. اسی نور کے صدقے سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے. اسی نور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا کہ وہ عادل کیسے ہے. اسی نور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہی وہ نور الہی ہے کہ جس کے انتظار میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا فانتظروا وانا من المنتظرین. انتظار کرو, میں بھی تم انتظار کرنے والوں میں سے ایک ہوں. جب مشیت الہی ہوگی, جب ارادہ خداوندی ہوگا, وہ اپنی حجت کو ظہور کا اذن دے گا. اور خدا کی قسم ہمیں ہر لمحہ ہر وقت اپنے امام کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمیں اپنی عادات, اپنی صفات, اپنے اخلاق, اپنا چلنا, اپنا پھرنا, اپنا اٹھنا, اپنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم امام کے سامنے. ہمیں ہر وقت ایسا ہونا چاہیے کہ
امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب امام ظہور فرمائے ہم حسرتیں نہ کریں، بلکہ امام علیہ السلام خود ہمیں اپنے لشکر میں بلائیں۔ اور یہی روایات کے اندر ملتا ہے کہ جو ان صفات کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، جب امام علیہ السلام کعبہ سے باہر نکلیں گے تو کہا جاتا ہے کہ ایک زلزلہ آئے گا۔ زلزلہ جب آئے گا کہ ایک مرتبہ اصحاب کاف اٹھیں گے اور وہ تمام مومنین جو انتظار کرتے ہوئے اور صفات لشکر کے اندر اپنی صفات کو لیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، ان تمام کو اٹھایا جائے گا اور تمام قبروں سے یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے لبیک یا مہدی۔ اور ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہم اپنی قبروں سے لبیک یا مہدی کہہ کرتے ہیں۔ خدا بندے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور آئینہ تحریر کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے۔ آج کی رات کے صدقے میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ابھی اعمال میں ہوں گے انشاءاللہ، تو آج کے اعمال میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ سوالات انبیاء جس سے مسافہ کرے تو آج کی رات سید الشہداء کی زیارت پڑھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آج کی رات جاگے گا اس دن اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا، جس دن سارے دن ہوگا۔ آج کی رات جاگنا بہت بڑی بات ہے اور چاہیے ہم سب کو کہ ہم عبادت الہی کے ساتھ مصرف کریں۔ پروردگار کی واسطے اپنی آخری حجت کا ہم سب کی حاجات شرعیہ اور اپنی بارات قبول فرمائے۔ میرے مالک میرے خالق تجھے واسطے اپنی عزت و جلالت کا جو بھی اس محفل میں یا اس محفل کے اندر جو موجود ہے ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے اگر کوئی مریض ہے پروردگار اپنی حجت کے صدقے میں پھر خصوص ڈاکٹر صاحب کے قدر اعمال بتا دیں، بعض لوگوں کو اعمال کا بھی بتا جو نماز پڑھنی ہے اس سے بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب کی قسم مریض ہے، پروردگار کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے مالک کو رحیم ہے تو کریم ہے، پروردگار ہم تیرے گناہگار بندے ہیں۔ میرے مالک ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، جتنے بھی مومنین اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم یتیموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے مالک ہماری یتیمی کو ختم کر دے۔ میرے مالک ہمارے آقا کا ظہور جلد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، بابا سے بلندر سلام۔